العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین۔ میرے نہایت قابل صد احترام محترم امیر صوبہ، قائدین گرامی قدر، میرے محترم بھائیوں اور ساتھیوں، میرا خیال ہے کہ علمی اور فکری بہت اچھی باتیں میرے قائدین نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ میں دو تین باتیں بالکل عملی قسم کی آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی گزارش یہ ہے کہ آپ جس حلقے سے الیکشن میں حصہ لے رہے ہوں وہاں پر آپ کی یہ صورت ہونی چاہیے کہ آپ کے مقابلے میں جتنے بھی کینڈیڈیٹ ہوں وہ یہ سمجھتے ہوں کہ ہمارا اس کے ساتھ مقابلہ ہے۔ مثلا ڈاکٹر وسیم اختر صاحب بہاولپور سے جس سیٹ سے حصہ لیتے ہیں، وہاں خواہ پیپلز پارٹی کا، مسلم لیگ کا کوئی بھی کینڈیڈیٹ ہے، وہ سارے کینڈیڈیٹس یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مقابلہ ڈاکٹر وسیم کے ساتھ ہے۔ اور اگر آپ کی یہ صورت نہیں ہے وہاں پر، اور آپ وہاں تیسرے چوتھی جو ہے اس میں پوزیشن پہ حصہ لے رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنا وقت بھی آپ ضائع کر رہے ہیں اور کارکنان کا بھی وقت ضائع کر رہے ہیں۔ دوسری، اس کے بعد اگلی بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ الیکشن مہم کے دوران آپ کو نہایت درجہ نرم مزاج ہونا چاہیے۔ آپ کو ہر ایک سے ملنا ہے، کسی کو اپنا دشمن نہیں سمجھنا ہے۔ اپنے مخالف امیدوار سے بھی ضرور رابطہ قائم کریں، رابطے میں رہیں، اس کے جب اس سے بھی ملاقات ہو تو بہت اچھے طریقے سے اس کو بھی ملیں، اس کے قریبی ترین سپورٹرز کو بھی ملیں۔ مجھے یاد ہے کہ مجھے پتا ہوتا تھا کہ یہ میرا بدترین مخالف ہے، لیکن اگر اس محلے میں کمپین کے لیے گیا ہوتا تھا تو میں اس کے گھر بھی ضرور جاتا تھا، اور میرے ساتھی کہتے تھے کہ یہ تو اس نے تو کبھی ہمیں ووٹ نہیں دینا۔ میں نے کہا ووٹ نہ دے کوئی بات نہیں، لیکن اگر اس کے دل میں میرے خلاف اگر 10 درجے کا زہر بھرا ہوا ہے، میرے جانے سے ہو سکتا ہے اس کا یہ درجہ کم ہو کر 8 پر آ جائے، تو اس میں بھی میں نے کچھ تو کامیابی حاصل کی ہے۔ اس لیے میری آپ سے یہ درخواست ہوگی کہ آپ جب کمپین میں نکلیں تو ہر ایک کے پاس جائیں، خواہ آپ کو کسی کے متعلق پختہ یقین ہو کہ یہ آپ کا بدترین مخالف ہے، اس کے بھی گھر ضرور جائیں، انشاءاللہ اس کے نتیجے میں بھی آپ اس کے دل سے اپنے متعلق آپ کے خلاف جو زہر بھرا ہوا ہے اس کو کم کرنے میں ضرور کامیاب ہوں گے۔ تیسری چیز جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ الیکشن مہم سراسر کارکنان کی محنت کا نتیجہ ہوتی ہے۔ ان کے ساتھ انتہائی محبت اور شفقت کا رویہ آپ کا ہونا چاہیے، ان کو آپ ساتھ لے کے چلیں۔ الیکشن میں کینڈیڈیٹ چونکہ مسلسل مصروفیت کی وجہ سے ایک اعصابی دباؤ کا شکار ہو کر بعض دفعہ درست مزاج بن جاتا ہے۔ میری درخواست یہ ہوگی کہ ہم سب کو چاہیے کہ کارکنان سے انتہائی محبت رکھیں، اور ان کی کسی موقع پر اگر کوئی تلخ بات ہو تو اس کو بھی ضرور سنیں اور اس کا حوصلے کے ساتھ، محبت کے ساتھ جواب دیں۔ ایک اور بات میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ الیکشن اخراجات کے حوالے سے ہے۔ میرے قابل صد احترام بھائی نے ابھی مجھ سے پہلے چوہدری شوکت صاحب نے الیکشن اخراجات کے حوالے سے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ انہیں امید تھی کہ اس طرح پیسے آ جائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ صرف پیسوں کی امید پر آپ الیکشن نہ لڑیں۔ آپ کے پاس یا اپنے دوستوں کا ایک پول کر کے آپ نے اس کا پورا انتظام کیا ہوا ہونا چاہیے، کیونکہ الیکشن اب پیسے کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ یہ تو ضرور ممکن ہے کہ جس الیکشن پر آپ کا مخالف جو ہے وہ 1 کروڑ روپے خرچ کر سکتے ہیں، آپ اپنی محنت کے ذریعے سے، کارکنان کی ٹیم کے ذریعے سے آپ وہی الیکشن جو ہے اسی درجے کا الیکشن، اسی درجے کی کمپین آپ شاید 15-20 لاکھ روپے میں کر لیں گے، لیکن آپ یہ سمجھیں کہ وہ 15-20 لاکھ روپیہ بھی آپ الیکشن مہم کے دوران کارکنان کو کمپین پر بھی لگائیں اور ساتھ انہیں کہیں کہ آپ چندہ بھی اکٹھا کر کے لائیں، تو یہ کام بڑا مشکل ہوتا ہے، اور یہ اس کے نتیجے میں
بہت ہی ناممکن کام ہو جاتا ہے. اس لیے الیکشن لڑنے سے پہلے یا الیکشن کے وقت آپ کے سامنے ایک مخصوص ٹارگٹ اماؤنٹ کا اپنی ذاتی قربانی دیتے ہوئے بھی ہونا چاہیے، اور جن دوستوں سے آپ نے کمٹمنٹ لی ہو وہ بھی بڑا واضح ہونا چاہیے. آخری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں کینڈیڈیٹ کی محنت کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے، اور آپ کو اپنا اسکیجول اس انداز میں ترتیب دینا چاہیے کہ جس میں آپ سارے کارکنان کی محنت ایک طرف اور آپ کی اکیلے کی محنت ایک طرف نظر آنی چاہیے. کارکنان کو محسوس ہو کہ اگر ہم اپنے وقت کی قربانی دے رہے ہیں، اگر ہم اپنے پیسے کی قربانی دے رہے ہیں، تو ہمارا جو کینڈیڈیٹ ہے یہ بھی ہماری اس محنت کے مقابلے میں بے پناہ محنت کر رہا ہے. اور اس میں سب سے مؤثر چیز جو ہوتی ہے وہ ڈور ٹو ڈور رابطہ ہوتا ہے، اور حلقے کے اندر آپ کا امیج کیا ہے. اگر آپ کا امیج یہ ہے کہ یہ شریف آدمی ہے، یہ محنتی آدمی ہے، یہ اس کے پاس جب بھی جائیں گے ہماری بات سننے والا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اپنا اچھا امیج بنا لیتے ہیں. امیج سے مراد کچھ لوگ آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے بدماش لوگ بھی جو ہیں وہ بھی الیکشن میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو انہوں نے یہ امیج بنایا ہوتا ہے کہ ہم بدماش ہیں بھائی، ہم جو بھی ہوگا سیدھا کر دیں گے، یہ کر دیں گے. ایک وہ امیج ہے، لیکن ہم اس طرح کا امیج کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، نہ ہمیں بنانا ہے، نہ ہم بنا سکتے ہیں. ہمیں تو امیج یہ بنانا ہے کہ ہم خادم خلق ہیں، ہم آپ کی خدمت کرتے ہیں، اور بغیر کسی طمع، بغیر کسی لالچ کے ہم کام کرتے ہیں. اور یہ امیج اگر آپ کا بن جائے گا تو پھر الیکشن میں واقعی آپ کی ایک حیثیت ہوگی. یہی چند گزارشات تھی جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا تھا. آخر دعوانا الحمدللہ.